السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت مالک دینار رحمہ اللہ شدید بیمار رہنے کے بعد جب صحت مند ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت بہت ہی دشواری سے بازار تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اسی وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں تاخیر ہو گئی اور پہرے دار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ حالت کرب میں آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا: خدا کرے تیرے ہاتھ قطع کروا دیے جائیں۔ چنانچہ دوسرے ہی دن کسی جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ کر چرواہے پر ڈلوا دیے گئے، لیکن آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر سخت دکھ ہوا۔ ایک نوجوان بدمعاش حضرت مالک دینار رحمہ اللہ کا ہمسایہ تھا، لوگ اس سے پریشان رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس کے مظالم کی شکایت کی، اس پر اس کے پاس جا کر نصیحت فرمائی، مگر اس نے گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہا: میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا حاکم بہت ہی کریم ہے اور میرے خلاف کسی کی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے فرمایا: اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔ اس نے کہا: وہ بادشاہوں سے بھی بہت زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کے مظالم حد سے جا پہنچے، لیکن غیب سے ندا آئی کہ میرے دوست کو مت پریشان کرو۔ آپ کو یہ ندا سن کر بہت حیرت ہوئی اور اس نوجوان سے کہا: میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ اس نے کہا: اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ پورا اثاثہ خیرات کر کے کسی نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا، جس کے بعد سوائے حضرت مالک دینار رحمہ اللہ کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی سفر میں ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے درخواست کی کہ مجھے اپنی صحبت میں شامل کر لیا جائے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ کسی حال میں بھی صبر اور دوستی کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ ایک دفعہ وہ شخص مجھے ایک جگہ بٹھا کر کہیں چلا گیا اور یہ وعدہ کر گیا کہ جب تک میں نہ آؤں اس جگہ سے نہ جانا۔ سال بھر اسی حال میں گزر گیا اور وہ شخص نہ آیا۔ میں حسب وعدہ وہیں بیٹھا رہا۔ پورا ایک سال گزر جانے پر وہ آیا اور مجھ کو اسی جگہ بیٹھے پایا۔ پھر اس نے ویسا ہی ایک وعدہ کیا اور چلا گیا۔ الغرض یہ واقعہ 3 دفعہ پیش آیا۔ آخری دفعہ جب وہ آیا تو اس کے پاس روٹی اور دودھ تھا۔ اس نے کہا: خضر ہوں اور مجھ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں۔ پھر اس نے کہا: اٹھو اور بغداد جا کر قیام کرو اور سفر و سیاحت کو خیرباد کرو۔ حاضرین نے پوچھا: اس 3 سال کی مدت میں کھانا کہاں سے کھاتے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جو کچھ غیب سے مل جاتا اور زمین پر پڑا پا لیتا، اسی پر بسر اوقات کرتا۔ ایک دفعہ خادمہ نے حضرت رابعہ بصری سے عرض کی کہ موسم بہار آ گیا ہے، باہر تشریف لا کر قدرت کی صنعت کا مشاہدہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا: تو حجرہ کے اندر چلی آ تاکہ صانع کا مشاہدہ کرے۔ مجھے صانع کی حضوری سے اتنی مہلت کہاں کہ اس کی صنعت کا مشاہدہ کرتی پھروں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے پاس آئے اور محبت و صداقت پر گفتگو کرنے لگے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: وہ اپنے دعویٰ میں سچا نہیں جو تکلیف پر صبر نہ کرے۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ عشق کے راستے کے قابل نہیں جو تکلیف پر شکر ادا نہ کرے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جو شخص دوست کی دی ہوئی تکلیف پر لذت نہ پاوے، اس کا دعویٰ محبت صحیح نہیں۔ حضرت رابعہ
رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں کی باتیں سننے کے بعد فرمایا، جو شخص محبوب کے مشاہدے میں درد کو بھول نہ جاوے، اسے محبت کا دعویٰ کرنا روا نہیں۔